میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان میں کچھ معروضات پیش کروں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو اس نیت سے سماعت فرمائیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اگر نصیحت آپ کو نفع نہیں پہنچا رہی، یا نصیحت پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، یا نصیحت کے مطابق زندگی گزارنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہا، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب رہوں گا کہ کسی حد تک ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس لیے کہ میں کوئی اپنے گھر کی بات نہیں، جتنی بھی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا وہ ساری باتیں یا تو قرآن سے ہوں گی یا انشاءاللہ حدیث سے ہوں گی، تاکہ آپ قرآن و احادیث کے ذریعے کی جانے والی نصیحتوں کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے ایک خطیب کے خطاب کو سننے کی غرض سے نکل رہے تھے، اور نکلنے سے پہلے اپنی والدہ سے انہوں نے عرض کیا کہ ماں، شہر میں ایک بہت بڑے خطیب تشریف لائے ہیں اور میں اس خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے برجستہ سوال پوچھا، بیٹے خطیب کا خطاب سن کر کیا کرو گے؟ کہا ماں، میں نے سنا ہے وہ بہت بڑے خطیب ہیں۔ تو ماں نے فرمایا بیٹے سنو، میں اس خطیب کے خطاب کو سننے سے پہلے تمہاری نیت کو درست کر دوں۔ بیٹا تم اس نیت سے تقریر سننے کے لیے جاؤ کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وہاں بتائی جائیں گی تم اس پر عمل کرو گے، ورنہ ہوگا یہ کہ جان کر کے بھی عمل نہ کرنے کا گناہ تمہارے سر پر مزید ہو جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آج یہ جمع غفیر جو یہاں پر موجود ہے، اپنا من بنائیں، اپنی سوچ بنائیں، اپنی فکر بنائیں کہ یہاں سے جو پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا ان پیغام پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جسے امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ سارے نبیوں کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے، بہترین امت ہے، اور اس بہترین اور افضل و اعلیٰ امت کے ہونے کی خبر خود پروردگار جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین کام درمیانی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر جو پہنچا ہوا ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کہیں گیا تو بہت زیادہ گیا، کہیں رکا تو بہت زیادہ رک گیا، درمیان کے پہلو کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ میں اس کے حوالے سے قرآنی بہت ساری آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کروں گا، تاکہ آج آپ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے سینے میں اتار کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کے 3 ادوار کے حوالے سے غور کریں، شاید کہ بہت سارے تیسرے دور کے اندر داخل نہیں ہوئے اور بہت ساروں کا پہلا دور بھی گزر چکا ہے، لیکن اس وقت جس دور سے اتنا بڑا مجمع گزر رہا ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں، 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی
ایک بڑھاپا. لیکن اب آپ دیکھیں بچپنے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور بڑھاپے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور پھر جوانی کو دیکھیں تو یہ جوانی درمیانی ہماری عمر ہے. یہ جوانی درمیان میں آتی ہے, بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوانی ہے. اور یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی جوانی سنوار لی اس نے اپنی زندگی سنوار لی, کسی نے اپنی جوانی برباد کر دی اس نے اپنی زندگی برباد کر دی. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے نزدیک جوانوں کا بڑا اونچا مقام ہے, جوانوں کا بڑا اونچا درجہ ہے, جوانوں کی بڑی اہمیت ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم کا جوان جس کی عمر کو تعلیمی کام کے اندر گزارنا چاہیے, تعمیری کام میں گزارنا چاہیے, فلاحی کام کے اندر گزارنا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا جوان آج علمی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پسماندگی کا شکار نظر آتا ہے. آئیے جوانوں, میں تمہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جوانوں سے متعلق بتاؤں کہ جوان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس کا مقام اس بوڑھے کے بڑھاپے میں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا رسولوں کا مقام امتیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, جوانوں کی بڑی اہمیت ہے, جوانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, جس قوم کا جوان سنبھل جاتا ہے اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے. یہی وہ عمر ہے جس عمر کے اندر اگر آپ نے علم انویسٹ کیا, جس عمر کے اندر آپ نے اخلاق اپنے سنوار لیے, جس عمر کے اندر آپ نے اپنی عادتیں سنوار لی, تو یاد رکھیں آپ کی نسلوں کی عادتیں بھی سنور جائیں گی اور ان کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں, جو ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے, جو باپ پڑھا لکھا ہوتا ہے, انہوں نے اپنی جوانی تعلیم میں گزاری ہوتی ہے, اخلاق سنوارنے کے اندر گزاری ہوتی ہے, عبادت و ریاضت میں گزاری ہوتی ہے, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی نسل جو ہے جاہل رہ جائے, ان کی نسل آوارہ گردی کی شکار ہو جائے. بلکہ ماں بھی محنت کرتی ہے, باپ بھی محنت کرتا ہے, کبھی اخلاق منتقل کیے جاتے ہیں, کبھی عادتیں منتقل کی جاتی ہیں, کبھی علم منتقل کیا جاتا ہے, نتیجتاً ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو باپ خود گٹکھا کھا رہا ہو, جو باپ خود شراب پی رہا ہو, جو باپ خود جوانی کے عالم کے اندر ڈرگز استعمال کر رہا ہو, بھلا اس کی نسلوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کی نسلوں کے سنورنے کے حوالے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو جب سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا, وہ بیٹا باپ کی عادتوں کو اختیار کرے گا. اور آج کا ماحول تو اتنا بدترین ماحول ہو گیا کہ باپ اور بیٹے مل کر ساتھ میں سگریٹ بھی پیتے ہیں, ساتھ میں پکچر بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں گٹکا اور تمباکو کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. درمیانی عمر ہے جوانی, یہ بہت اہم عمر ہے, چاہے وہ بچے کی ہو یا بچی کی. نوجوان بچہ سنور جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے, نوجوان بچی سنور جائے تو ماحول سنور جایا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آج پوری دنیا نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. جتنے بھی آپ کو ایڈ ملیں گی وہ سب نوجوانوں سے متعلق ملے گی, کپڑوں سے لے کر, پرفیوم سے لے کر اور کاسمیٹک سے لے کر ہر چیز کے بارے میں جوان کو متاثر کرنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ اسی طریقے سے دیکھیں, اور یانیت اور بے حیائی اور بے حجابی یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ اس سے جوان متاثر ہو, اور متاثر ہونے کے بعد وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے. میں بہت سارے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کی ماں نے اور باپ نے بڑے اپنے بچے کے لیے سپنے دیکھے تھے, اور وہ بچہ ایس ایس سی تک اچھے پرسنٹیج سے کامیاب بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد
جب کالج کے زینے پر قدم رکھتا ہے اور لڑکیوں سے سابقہ پڑھتا ہے تو ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے، اور عیاشی کے دلدل میں ڈوب جانے کے بعد، آوارگی کا شکار ہونے کے بعد، ماں کے سپنے بھی برباد اور باپ کے سپنے بھی برباد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوان بہت اہم سرمایہ ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جائے وہ قوم سنور جایا کرتی ہے، جس قوم کا جوان پاکیزہ بن جائے وہ قوم پاک سوچ کی حامل بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جوانوں کے بارے میں فرماتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو نوجوان ایمان پر راضی ہو گیا، تقدیر پر راضی ہو گیا اور میری دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے ہوئے اس سے راضی ہو گیا اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول، میری خواہش، میری رضا کی خاطر کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس نوجوان کا مقام میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے، فرشتوں جیسا ہے۔ یقیناً آوارگی دعوت دے رہی ہے، عیاشی دعوت دے رہی ہے، بد کرداری دعوت دے رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچو، یہ بد کرداری کے اگر شکار ہو گئے، نفسانی خواہشات کے شکار ہو گئے، اس سے نہ بچے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر تباہ ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر بچ گئے تو مولا بھی راضی ہوگا، اور مولا اتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے۔ آج ذرا نوجوانوں کو تلاش کر لو، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ غزوہ احد ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لہو نکلنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان جو نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب لہو کو نکلتے دیکھا، فوراً اپنا منہ ادھر لے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، چہرے مبارک سے نکلنے والے خون کو انہوں نے چوس لیا، اور جب چوس لیا تو اب خیال پیدا ہوا، اس نوجوان صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا کروں اس خون کو؟ اگر زمین پر پھینکوں گا تو مصطفیٰ پیارے کے خون پر کسی کا پیر پڑ جائے گا تو میرے آقا کی خون کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے وہ خون چوس لیا اور پی گئے، پورا خون پی گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کسی کے جسم میں میرا خون دیکھنا چاہتے ہو تم مالک بن سنان کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اس کے خون سے میرا خون مل چکا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ارشاد ان کے کانوں تک پہنچا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پیارے کی محبت کے اندر، بالکل وارفتگی کے اندر، عقیدت کے اندر، محبت کے اندر اس طرح سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نوجوانوں تم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، ذرا جوانوں کے بارے میں دیکھو کہ تاریخ میں کیسے کیسے نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی کو کس راستے پر ڈالا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب مائیں اپنے بچوں کو جوان صحابہ کی داستانیں سناتی اور جب باپ اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ پیارے کی جوانی کا تذکرہ کرتے تو بچوں کے اندر ایسا جوان بننے کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن جب مائیں اپنے بچوں کو ہیرو کی داستان سنائے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پکچر دکھائے تو بچے ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں
بااخلاق تیار نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا مسلم علاقہ، مانا ہوا علاقہ، اکثریتی علاقہ، بڑی تعداد میں بسنے والے یہاں کے مسلمان، ذرا اپنی آئیڈینٹی دیکھو، ذرا اپنی پہچان دیکھو. میں نے ابھی سید علی بھائی صاحب قبلہ کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فکر پیش کی. میں نے کہا یہ ممبرا اور نیو ممبئی دونوں کو دیکھ لو، دونوں کا وجود عمل میں آیا ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کا. جب نیو ممبئی بنا اسی کے قریب قریب ممبرا اور کوسا بنا، یا ممبرا یا کوسا بنا اس کے بعد نیو ممبئی بنا. لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ذرا ممبرا بھی جا کر کے دیکھ لو، یعنی یہاں کا حال بھی دیکھ لو، راستے بھی دیکھ لو، بلڈنگیں بھی دیکھ لو، گلیاں بھی دیکھ لو، رہنے والوں کو بھی دیکھ لو، اور ذرا نیو ممبئی جا کر کے دیکھ لو. تو آپ کا ضمیر کہے گا جیسے نیو ممبئی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فورین میں آ گئے، اور یہاں کا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک اور میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ ہوٹل اگر کسی علاقے میں نظر آئیں گی تو وہ مسلم علاقہ، اور صرف ہوٹل ہی نہیں، سب سے زیادہ کیمسٹ بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی، اور سب سے زیادہ ڈاکٹر بھی آپ کو، اور ڈسپینسری بھی اور کلینک بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی. ایک دور تھا ہمارے علاقوں کا کہ ہمارے علاقوں میں لائبریریاں نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں کتاب پڑھنے والوں کا ذوق و شوق نظر آتا تھا، ہمارے علاقوں میں صفائی نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا تھا. لیکن آج ہمارے علاقے اور ان علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کی پوزیشن، العیاذ باللہ، ہمارے ہی محلے میں رہنے والا بچہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قریب بیٹھنا یا محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں میری نسل تباہ نہ ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمارے محلوں میں داخل نہیں کی گئیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو داخل کی گئیں اور وہ برائیوں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو. ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ کبھی خیال ہے آپ کو؟ کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ حضور نے دیا اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی، میں نے اس وقت توجہ نہیں دی، میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی، میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا، اور میرے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگ گئے. تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جوان ہو نا، جوان ہو اور ہو بھی گنہگار، جوان بھی ہو اور ہو بھی گنہگار، اور پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے آقا کی حدیث مبارکہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے آج اس چیز کا عہد کرو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو جوان توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے. اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے اور پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آج کے اس سپر سنی اجتماع میں اپنی برائیوں سے رشتہ توڑو. چاہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے تو گھبراؤ نہیں، ہو چکا جو ہونا تھا. اب بھی میرے کریم نے دروازہ کھولے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب کوئی پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف
تو میرا مولا اس سے بڑی محبت فرماتا ہے. آ جاؤ اس کی طرف, آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد سے آ جاؤ, معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی غرض سے آ جاؤ, ممبرا کو ایسا ماحول دو کہ یہاں آ کر بسنے والوں کی زندگیوں کے اندر اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے. میں آپ کو بتاؤں, ذرا اپنے علاقوں کی زمین کی قیمت دیکھو, اپنے علاقوں کے فلیٹ کی قیمت دیکھو, اپنے علاقوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھو, اور ذرا دوسرے علاقوں کا جائزہ لو. ہم اتنے سستے ہو گئے, ہمارا محلہ اتنا سستا ہو گیا, ہم جہاں بسیں وہاں کی زمین کی قیمت بھی گھٹ جائے. مسلمانوں, اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے, ہمارا کردار, ہماری لائف سٹائل, ہماری برائیاں, ہماری آوارگیاں, یہ ہماری زمین کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی اور ہماری قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی. آج تمہیں عہد کرنا ہوگا, آج تمہیں عزم مصمم کرنا ہوگا, آج سب کو مل کر منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زمین کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے, اللہ کے نزدیک ہماری قیمت بڑھ جائے. اس کے لیے سب نے کوشش کرنی ہوگی, سب نے محنت کرنی ہوگی, سب نے عادتوں کو سنوارنا ہوگا, سب نے محلوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند بھی ہے, وہ بڑی مفید بھی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ عقیدے کے اندر بھی چاہتا ہے کہ نہ افراط ہو نہ تفریط. اللہ اکبر. آپ دیکھیں, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عقیدے کے سلسلے میں غلو کیا اور عقیدے کے معاملے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق ایسا عقیدہ بنا لیا کہ بعد اللہ عقیدت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے. اور یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا. لیکن اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں, بلکہ امام عشق و محبت کے شعر میں عقیدے کی درمیانی کیفیت کا تذکرہ کر دوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں, ایمان کے حوالے سے بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے, وہاں بھی درمیان کی پوزیشن, الایمان بین الخوف والرجاء. آپ اندازہ لگائیں, ایمان خوف اور امید کے درمیان کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے. اب آپ کو بتاؤں, خوف اور امید یہ کیسے, تھوڑا سا سمجھیں, بڑا لطیف نکتہ ہے. خوف اور امید, جوانی میں اللہ سے ڈرو اور جب بڑھاپے میں گناہ کرنے کے لائق نہ رہو تو پھر اللہ سے امید رکھو, پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی رحمت پر بھروسہ رکھو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, عبادت کے معاملے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ امہات المؤمنین کے دروازے پر پہنچے, دولت کدے پر پہنچے, یہ جاننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا, غور سے سنیے گا. پہنچے امہات المؤمنین کے دولت کدے پر, اور جانے کے بعد سوال پوچھتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوت میں جو زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں تو کسی حد تک واقفیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی اوقات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں, کس طرح سے عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. امہات المؤمنین نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا, رسول اعظم روزہ بھی رکھتے ہیں, افطار بھی کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کھانا بھی کھاتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درمیانہ زندگی کو ان سوال پوچھنے والوں کے سامنے پیش کر دیا، تو تینوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ میں تو زندگی بھر ابھی عبادت چھوڑوں گا ہی نہیں، حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں گے۔ دوسرے نے کہا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا۔ توجہ چاہوں گا یہ تینوں عمل کے بارے میں۔ ایک نے کہا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزے کے اندر گزاروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عبادت میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی۔ جہاں حضور تھے وہاں حضور نے سن لی، اور پھر حضور تشریف لائے اور ان تینوں سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ چاہوں گا، عبادت میں اعتدال، تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، عبادت کے اندر مستقل اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، تیسرے نے اپنی کیفیت بتا دی، کوئی گناہ کے کام کی بات نہیں کی۔ اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کیا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ عبادت میں بھی اعتدال، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد پکڑ لو، یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے روزے کے اندر لگ جاؤ، نہیں، اعتدال۔ بیوی کو بیوی کا حق دو، بچوں کو بچوں کا حق دو، گھر والوں کو گھر والوں کا حق دو، تجارت کو تجارت کا حق دو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو یہاں بھی اعتدال کا معاملہ نظر آتا ہے۔ آپ ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے مسجد سے مؤذن جو ہے سورہ جمعہ کا آخری رکوع پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سارے امام بھی جمعۃ المبارکہ کی نماز کے اندر سورہ جمعہ کا رکوع پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مارکیٹ میں ہو نا، کاروبار کر رہے ہو، تبھی تو وذروا البیع کا حکم آیا۔ اے ایمان والو، جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے نماز جمعہ کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، کاروبار چھوڑ دو۔ توجہ چاہوں گا، کاروبار چھوڑ دو، اور کاروبار چھوڑ کر جاؤ کہاں؟ نماز کی طرف جاؤ۔ جب منادی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے مت رہنا۔ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے مت رہنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، یعنی دنیا بھی حاصل کرو، آخرت بھی حاصل کرو، بندگی بھی کرو، روزی بھی کماؤ، دونوں چیزوں کو رکھا گیا۔ ہمارے یہاں اسی لیے رہبانیت ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں بتایا گیا کاروبار چھوڑو اور 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ، یہ نہیں بتایا گیا ماں باپ کو تڑپتا چھوڑو اور نکل جاؤ، نہیں نہیں، تم ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اور ماں باپ کی خدمت کی اگر بات آتی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے موقع پر بھی جب ماں اور باپ کی بات آتی ہے تو صحابہ سے سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آج لوگ نکل جاتے ہیں 4.5 مہینے کے لیے، اور ماں تڑپتی رہتی ہے، بیوی بلکتی رہتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، اسلام نے ہمیں درمیانی طریقہ عطا فرمایا ہے۔
اب آئیے جس چیز کی طرف آج خاص طور پر میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اور جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو خاص طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں، اگر آج میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا اور یہ بات آپ کے حلق کے اندر اتارنے میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج کا اجتماع انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ آج ہماری قوم کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایسا لگے کوئی شاہی زندگی گزار رہا ہے، بادشاہ جیسی زندگی۔ اس کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آمدنی 2 روپے کی اور خرچہ 20 روپے کا، اور اس کام کے اندر اخراجات کے سلسلے میں اور وہ بھی فضول خرچی کے سلسلے میں اگر ماحول گھر کا بنانے والا کوئی ہے تو یہ مرد نہیں، یہ عورتیں ہیں۔ عورتوں کی فیشن ختم نہیں ہوتی۔ ایک شادی کی تقریب کے اندر جو جوڑا پہن لیا، اب دوسری شادی میں وہ جوڑا پہن کر جانا اپنے لیے توہین سمجھتی ہیں۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، شوہر کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر اگر حرام کاروبار پھیلا ہے اور حرام کی طرف اگر توجہ مبذول ہوئی ہے تو کسی حد تک اگر مردوں کا قصور ہے تو کچھ نہ کچھ فیصد خواتین کا بھی اس کے اندر رول ضرور ہے۔ ان کی ڈیمانڈ، ان کا تقاضا، آسائش کے سامان کے سلسلے میں ان کی فرمائشیں، ان ساری چیزوں نے ان کو پریشان ضرور کیا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سنیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا، وہ بندے جن کو قرآن نے رحمان کا بندہ کہا، بڑے نیک بندے، ان کی صفات قرآن نے بیان کی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد جو صفت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا اسے سنو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ تنگی بھی نہیں کرتے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ درمیان والی راہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، ناحق جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ ہے اسراف، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی۔ ارے میاں اتنا سمجھ لو اور اچھی طریقے سے سمجھ لو، یہ نہ سمجھنا کہ مال تمہارا ہے جس طرح چاہو تم خرچ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا گیا وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے، اگر اس سے زیادہ پانی تم نے خرچ کیا تو قیامت میں اس پانی کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا، اس پانی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ناحق خرچ کے حوالے سے دیکھا جائے
नाहक जगह पर पैसा इस्तेमाल करने के हवाले से देखा जाए तो जरा आप देख लें, अंदाजा लगा लें तो आपको पता चलेगा। आज हमारे यहां सिर्फ मुंबई शहर की शादियों के ऊपर अगर देखा जाए जो खर्च होता है, अगर एक साल शादी में खर्च जो फजूल होता है उन खर्चों को रोक दिया जाए और उन खर्चों के जरिए अगर आदमी चाहे तो हर साल मुंबई की सरजमीन पर एक कॉलेज तामीर हो सकती है। लेकिन नहीं, 7 किस्म की रोटियां आती हैं शादी के खाने के अंदर। ये अरबी रोटी है, ये लेबनानी रोटी है, ये तंदूरी रोटी है, ये रुमाली रोटी है, ये गेहूं की रोटी है, ये इसकी रोटी है, ये उसकी रोटी। 7 किस्म की रोटियां तो कोई खाता है नहीं। क्या कर रहे हैं आप? किस तरफ जा रहे हैं आप? जिस माल को बेदरेग आप खर्च कर रहे हो, ये माल आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है और इसे उसी तरीके से खर्च करो जिस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खर्च करने का हुक्म अता फरमाया है। डेकोरेशन 60-60 लाख, 20-20 लाख उसका डेकोरेशन किया जाता है। जरा सोचो, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल पूछेगा। हदीस मुबारका में है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक कि बंदा 5 सवालों के जवाब नहीं देगा क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल न सकेगा। उनमें से एक सवाल ये होगा, बंदा माल तूने कहां से कमाया? मिन ऐना इक्तसबा वफीमा अनफका, कहां से कमाया और कहां तूने खर्च किया? ये क़यामत में अल्लाह पूछेगा। बंदा जब तक इसका जवाब नहीं देगा क़यामत में अपनी जगह से हिल ना सकेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी मादरत से मैं अर्ज करूंगा, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, आज इल्ला माशाअल्लाह शादी में शायद ही कोई ऐसा हो, शायद कोई ऐसा हो जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ नजर ना आए। एक शादी करनी है तो उस शादी के अंदर अखराजात इतने होते हैं कि उन अखराजात के लिए जब तक के लोगों से तकाजा न किया जाए, कर्ज न लिया जाए, उस वक्त तक कि वो शादी मुकम्मल नहीं हो पाती। मैं पूछना चाहता हूं, इस इसराफ का अंजाम इतना खतरनाक है कि बाप कर्ज लेकर बच्चे की शादी करता है दुनिया को दिखाने के लिए, और उसके बाद जब बाप मर जाता है तो अपने बच्चे के लिए कर्ज छोड़ करके मरता है। बंद करो ये फजूल खर्चियां, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद का एक ईसाई तबीब था। उस ईसाई तबीब ने उस वक्त के एक बड़े अजीम आलिम दीन से उसने कहा, यार अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस को तुम इतनी अजीम किताब कहते हो, लेकिन इस पूरी किताब के अंदर जो है वो इल्म तिब, मेडिकल के बारे में कुछ मौजूद नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, उस कुरान के अंदर मेडिकल के बारे में, इल्म तिब के बारे में कुछ भी नहीं है। उस आलिम दीन ने जवाब दिया, गौर से सुनो, अगर बात समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। उस आलिम दीन ने जवाब दिया, मैं पूरी आयत भी तुमको नहीं बताता, तुम जो इल्म तिब की बात करते हो ना, आधी आयत में अल्लाह ने पूरा इल्म तिब रख दिया है। आधी आयत में वो चौंका, और उस ईसाई तबीब ने कहा आधी आयत में? कहा हाँ। कहा सुनाओ। कहा कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ न करो। जैसे ही उसने ये सुना, कहने पर मजबूर हो गया कि जिस कुरान के अंदर अल्लाह ने इतनी अजीम बात कही है कि खाओ और पियो और इसराफ न करो, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि इंसान जरूरत से ज्यादा खा ले
تو बीमार हो जाता है और फजूल की वजह से बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर जन्म लेती हैं। लेकिन कुरान का ये फैसला अपनी जगह पर सही है और यकीनन इसके अंदर इल्म तिब मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, जब भूख लगे तब खाओ और जब भूख बाकी हो तो हाथ को खींच लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये मैं अपनी तरफ से अर्ज करता हूं, लेकिन इस चीज पर अमल करने की वजह से इंशाअल्लाह बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन हुजूर ने ये फरमाया, जब भूख लगे तब खाओ और जब भूख बाकी हो तो खींच लो। ये नहीं कि इतना खा लो कि 7 अप का धक्का मारना पड़े अंदर उतारने के लिए। आज मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जरा देखिए, रात के 2-2 बजे तक टांगे तोड़ी जाती हैं बकरियों की, मुर्गों की, और खूब खाया पिया जाता है। अजीब कैफियत है हमारी। तो जहां कुरान ने कहा कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ न करो, फिर आगे अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे बंदो तुम चाहते हो सब तुमसे मोहब्बत करें, मैं भी चाहता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई तुमसे नफरत न करे तो मैं भी चाहता हूं कि मैं तुमसे नाराज न हूं। तो मेरे बंदो सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज न रहूं और तुमको नापसंद न करूं तो तुम इसराफ की आदत को छोड़ दो। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता, इसराफ करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। और जानते हैं आप, ये जो आज बहुत सारे इस किस्म के अखराजात करने वालों को नसीहत की जाती है, जो फजूल खर्ची करते हैं और नसीहतों का असर नहीं होता, हालांकि ये आयत आले फिरौन के सिलसिले में है, लेकिन सबक के तौर पर देखा जाए तो इंसान का अल्लाह के फरमान की तरफ न बढ़ना और हिदायत कबूल न करना, उसकी एक वजह यह भी है कि बंदा इसराफ का शिकार है। इसीलिए कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल हद से तजावुज करने वाले और बहुत झूठ बोलने वाले को हिदायत अता नहीं फरमाता, नहीं अता फरमाता। और जो हद से तजावुज करता है, फजूल खर्ची करता है, इसराफ का शिकार होता है और ईमान की दौलत उसके पास नहीं है, तो उसका ठिकाना क्या है जानते हैं आप? वअन्न मरद्दना इलल्लाह वअन्नल मुसरिफीन हुम अस्हाबुन नार, कि कुरान कहता है हमारी तरफ पलटना अल्लाह की तरफ पलटना है, और साथ में यह भी सुन लो कि हद से तजावुज करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पानी आधा गिलास पी करके पानी को फेंक देना, शरबत पीकर फेंक देना, खाना बचाकर फेंक देना, जरूरत से ज्यादा खाना लेना और उसके बाद बचा देना और डस्टबिन के अंदर डाल देना, याद रखो ये वो सारी चीजें हैं कि इन चीजों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को नाराजगी, उसकी नाराजगी को दावत देने के मुतरादिफ है। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं और 3 सबक आज आपकी समाअतों के हवाले और खास तौर पर मेरी बहनों के हवाले में करना चाहूंगा। नंबर 1, सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कभी वो गरीब ना हो? कितने लोग चाहते हैं कि कभी वो गरीब ना हो? जितने लोग चाहते हैं हाथ ऊंचा करें, माशाअल्लाह। अब इस पर हुजूर की हदीस सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मियाना रवि इख्तियार करे,
یعنی بہت اڑائے بھی نہیں، بہت کنجوسی بھی نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب مصیبتیں آتی ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب یہ 3 باتیں بس آخر میں عرض کر دوں، میری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اور یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیں۔ مصیبت آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ جواب دیجیے گا، اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا تاکہ میں سمجھا سکوں، مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا۔ کیا سمجھ کر اٹھتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ جس مولا کو ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا قریب ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے کہ مولا ہم سے قریب ہے اور ہم اس سے جہاں سے پکاریں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ جواب دیجئے، یہ تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا جواب نہیں، مجھے آج ذرا سمجھانا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں نا۔ یہ تصور ہوتا ہے نا؟ بس ساتھ میں ایک تصور آج بڑھا دو۔ دعا کے وقت جب تمہارا تصور ہوتا ہے کہ خدا قریب ہے، گناہ کے وقت بھی یہ تصور کر لو کہ خدا قریب ہے۔ گناہ کے وقت بھی جب گناہ کا ارادہ ہو، شیطان ورگلائے، فوراً سمجھ لینا میں کیسے گناہ کروں، میرا خدا قریب ہے۔ دوسری بات، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کام کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو۔ جو کام آپ نے کرنا ہے، اگر اس کام سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کام کے بعد میں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے، وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی۔ اب میری بہنیں یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں۔ آج کی بچیاں بنتی سنورتی ہیں، عورتیں بنتی سنورتی ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے، شوہر پسند کرے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، میں اچھی طریقے سے رہوں، میرا شوہر مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اچھی چیز ہے، اور شوہر ہی کے لیے بننا سنورنا چاہیے، دوسرے کے لیے تو سنورنا نہیں چاہیے۔ ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند۔ اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے۔ آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو
کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو باپردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، باپردہ بن جاؤ، لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو، خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو۔ دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے۔